اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے آخری آیت 118 تک ہے، اور اس طرح یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک پیغام دے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا وجود یہ بیکار نہیں ہے، ایک خاص مقصد کے تحت تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے آپ ایسے ہی دنیا میں آ گئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اسے طاقتوں سے، قوتوں سے نوازا ہے۔ اس کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں، جو قوتیں رکھی ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کرے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات اتارے ہیں اس کے مطابق اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر اسے چند روزہ زندگی ہے، چند دنوں تک کے لیے اسے اس دنیا میں رہنا ہے، تو یہ زندگی جو وہ گزارے وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو۔ یہاں پر کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، لہٰذا بندہ ان کی پوری پاسداری کرے، اور جو بھی اللہ رب العزت نے اتارا ہے اس کی مکمل فرما برداری کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم، کیا تمہارا گمان یہ ہے، کیا تم یہ خیال کیے ہوئے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی تم کو دنیا میں بھیج دیا بلا مقصد کے، ایسے ہی تم دنیا میں آ گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے تو غلط گمان ہے۔ ہم نے تم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور پھر تم کو مرنے کے بعد ہمارے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو یہ جو موت اور زندگی ہے، یہ موت اور زندگی کا فلسفہ صرف اس قدر ہے کہ تم کو اس دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا گیا ہے، تم کو اپنی اس زندگی میں امتحان دینا ہے، اور جب تمہارے امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا تو موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دے گا، اور پھر تم وہاں پر کوئی بھی جو بھی عمل کرو گے، پھر اس نیک عمل کرنے کا، اچھا عمل کرنے کا کوئی اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، لہذا اللہ جو کہ سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اسی کے ذات بلند ہے، وہ بہت بلندی والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی معبود نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ سچا اور حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، وہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے قربانی پیش کی جائے، جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے، جس کے گھر کے گرد طواف کیا جائے، اور جس کو اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکارا جائے، اور وہ
جو تمام تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور وہی سچا معبود ہے، اور اس کے علاوہ تم نے جس کو بھی اپنا معبود سمجھ رکھا ہے یا بنا رکھا ہے وہ سب باطل ہے۔ تم کسی درخت کو، کسی ندی کو، کسی پتھر کو یا کسی مخلوق کو، کسی کو بھی تم اگر پکارتے ہو اور ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں بیٹا یا بیٹی دے دیں، وہ تمہیں رزق دے دیں، وہ تمہاری قسمت بنا دیں، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں، تمہاری تمہاری زندگی کی تعمیر کر دیں، جو بھی تم اس طرح سے رکھتے ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کے لیے سجدہ کرتے ہو، جن کے آگے نظر و نیاز کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، وہ سب باطل ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ اور غلط معبودوں کو تم پکار رہے ہو، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اللہ ہے وہ ان سب کا خالق ہے۔ لہٰذا وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں، جناتوں اور کل مخلوقات کو پیدا کیا، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کو مصیبتوں میں پکارا جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی دہائی نہ دی جائے۔ سجدہ اسی کے لیے ہو، نظر و نیاز اسی کے لیے ہو، قربانی اسی کے لیے ہو، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکارنا بھی اسی کے لیے ہو، یہ سب عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے۔ ہوا رب العرش الکریم، اور وہ ایک عرش کا مالک ہے، اور وہ عرش، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے، اس کے اوپر وہ متمکن ہے، اور پوری کائنات، وہ پوری سلطنت کو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ اس کے حکم سے عدولی نہیں کر سکتا، وہ نکل نہیں سکتا، اس کو ایک ایک کی خبر ہے۔ پہاڑوں کے اندر جو مخلوقات بستی ہیں ان کا پیدا کرنے والا اور ان کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے، وہ اپنی مخلوقات سے بالکل واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک سے باریک سے باریک چیزوں کا وہ جاننے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کی خبر اس کو نہیں ہو سکتی، یا یہ جو کام کیا گیا ہے اس کی خبر اس کو نہیں ہوگی، نہیں، وہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، ذہنوں کے اندر چل رہی باتوں کا جاننے والا ہے، لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ان سب سے وہ واقف ہے۔ تم اپنے ذہن میں کوئی تصور لاؤ گے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم کوئی خیال گزارو گے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں۔ لہذا فرمایا کہ اب بھی سن لو بہت اچھی طرح سے، اور اس پیغام کو اپنے ذہن نشین کر لو۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا اور جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت بھی کر رہے ہیں، تو ہم تو مومن ہو گئے۔ نہیں، تم اپنے عقیدے کا جائزہ لو، ٹھہر کے دیکھو۔ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اللہ کو مان رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ میں لات، عزا، حبل، منات کو پکارتے تھے اپنی مصیبتوں میں، ان کے لیے اپنی کھیت کی نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، ان سے اولادیں مانگتے تھے، اپنی رزق کی کشادگی ان سے مانگتے تھے، پریشانیوں میں نجات ان سے مانگتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ میں اگر کوئی ان کو بھی پکارتا ہے اور ان کی بھی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، اور مشرک کے اوپر جنت کو ہم نے حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے، اور کل کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آئے گا۔ تو اب اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارا خالق ہے، تمہاری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، سارے دوا، سارے درد کا درما صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی کو پکارو، یہی تمہارا امتحان ہے کہ تم کس کو پکارتے ہو اس دنیا میں، اپنے خالق کو بھول جاتے ہو۔ تم خالق کو پکارتے ہو یا مخلوق کو پکارتے ہو، یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، یا اس کو پکارتے ہو جو خود پیدا کیا گیا ہے اور خود محتاج ہے۔ وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پیغمبر، تمام فرشتے، سارے جن،
سارے ملائکہ، سارے شہداء، سارے انبیاء، سارے لوگ، پیر فقیر اولیاء امام شہید، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب پیدا کیے گئے ہیں، سب محتاج ہیں۔ جب اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ پاتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو ان کو ملتا ہے۔ تو تم اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو پکارتے ہو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ تم دوسرے معبود کو پکار رہے ہو، دوسرے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہو، دوسرے لوگوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہو، دوسرے لوگوں کی عبادتیں کرتے ہو، دوسرے لوگوں کو یہاں پر پکارنا خاص طور سے ہے، عالم اسباب کو چھوڑ کر۔ ایک تو دنیا مادیت ہے، یہ دنیا وسائل کی ہے، ایک اس دنیا میں وسائل کے تحت، اور اس کے علاوہ جب آدمی پکارتا ہے ان وسائل کے علاوہ، جب وہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور کسی کو پکارتا ہے تڑپ کر اور بے چین ہو کر، اور اس کو لگتا ہے کہ بس وہی اس کی اب مصیبت کو دور کر سکتا ہے، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہی الہ ہے اس کا، تو جو اس کو پکارے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، انہ لا یفلح الکافرون، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، یا اللہ کو برا بھلا کہنے والے ہوں، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہوں، یا اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والے ہوں، یہ سب کفار میں شامل ہیں۔ یہ کفار کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ دنیا میں چاہے جتنا اچھل لیں کود لیں، چاہے جتنا یہ اپنے آپ پر فخر کر لیں، گھمنڈ کر لیں، غرور کر لیں اور اترا لیں، لیکن نجات ان کے لیے نہیں ہے۔ موت ان کا خاتمہ کر دے گی، اور ساری سہولتیں، ساری آسائشیں ان کی ختم ہو جائیں گی، اور وہ ابد الآباد جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ قو وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم کہو اے مومنو، تم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تم تو شرک سے کفر سے دور ہو، تم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہو، ان کی بتائے ہوئے احکامات کو ماننے والے ہو، تم کہو کہ اے ہمارے پروردگار رب اغفر، اے میرے رب تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہم پر رحم کر دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سارے مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر تو مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی مغفرت ہمیں عطا کر دے۔ تو ہمیشہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ استغفار اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں، رزق میں وسعت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لہذا ہم سب کو استغفار لازم کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی استغفار کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے کہہ کے بتایا استغفر اللہ، وہ ایسے کہا کرتے تھے استغفر اللہ، دن میں 70 مرتبہ وہ استغفار کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ لہذا ہم سب کو استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے وقت اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، نبی پر درود بھیجنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔